اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کے چاند کو دیکھنے کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ رجب المرجب شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان، پارہ نمبر 10، رکوع نمبر 11۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا۔ آپس میں یہ حضرات کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کفار مکہ کہیں حرمت والے عزت والے مہینے میں لڑائی کرنے پر آمادہ نہ کرتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے 4 ہیں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو خاص فرمایا تاکہ ان مہینوں کی عظمت کو ظاہر کر سکے۔ اس مہینے کی شان و عظمت یہ ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رجب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام رجب کے روزے رکھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طوفان سے محفوظ رکھا اور تمام روئے زمین کو ظالموں اور مشرکوں سے پاک کر دیا۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول دو جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا۔ انہوں نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے کشتی ہی میں روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات بخشی اور ڈوبنے سے محفوظ رکھا، اور سیلاب کے بعد زمین کو کفر سے پاک کر دیا۔ رجب کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ شان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا۔ بس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوسی اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے تو اسے 2 گنا اجر دیا جائے گا، اور ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے 3 دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اور جس نے رجب کے 4 روزے رکھے تو اللہ عز و جل اس کو جذام، جنون اور برس کے امراض سے محفوظ رکھے گا اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے رجب کے 5 روزے رکھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جس نے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا
کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے ماہ رجب المرجب کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 9 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا اور اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا۔ اور جو 10 روزے رکھے گا تو اللہ عز و جل اس کے لیے پرصراط کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے فرما دے گا۔ جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہیں آئے گا سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں گے۔ جو رجب کے 12 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے ایسے جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا۔ جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، اس سے اس کا دل چاہے گا تو کھا لے گا۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس سے وہ چیز عطا کرے گا جو اس نے کبھی نہ دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کسی نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جس نے رجب کے 15 روزے رکھے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اسے امن کے ساتھ کھڑا ہونے والوں میں شامل کر دے گا، جہاں جب کوئی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا پھر کسی نبی اور رسول کا گزر ہوگا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو امن والوں میں سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب کے 15 روزوں میں سے جس نے 15 روزے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 16 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرے گا اور کلام کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہوگا۔ جس نے رجب کے 17 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پرصراط کے ہر میل پر ایک آرام گاہ مقرر فرمائے گا جس میں وہ شخص آرام کرے گا۔ جس نے ماہ رجب کے 18 روزے رکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبا میں قیام کرے گا۔ جس نے 19 روزے رکھے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا محل پیدا فرمائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلوں کے برابر ہوگا۔ جس نے رجب کے 20 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اللہ کے بندے تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے، اب جس قدر تیری عمر باقی ہے اس میں نیک عمل کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس نے رجب کا ایک بھی روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں رجب کے چاند کو دیکھنے کا خاص وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ عز و جل وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آئے جو چاند کو دیکھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں
درود پاک پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو پہلے آپ نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔